سرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو وشات کو بخیر۔ جھاؤ 3 دن سے فوجی آپریشن جاری، لوگوں پر تشدد کی اطلاع۔ خضدار گیسٹرو کی وبا سے 3 افراد اور چھتر میں چھت گرنے سے بچہ ہلاک۔ کراچی کسٹم کے 2 سپرنٹینڈنٹ لاپتہ۔ بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں کے خلاف کوئٹہ میں احتجاج کیا جائے گا، BYC۔ زاہدان پولیس تھانے پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ، 1 آفیسر سمیت سپاہی ہلاک۔ بلوچ پشتون قوم اس وقت اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، VBMP۔ دشتیاری شہر میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں 1 بلوچ شہری کا قتل۔ سبی اور گرد و نواح میں بارش، سڑکیں، گلی محلے ندی نالوں میں تبدیل۔ اسپین کے شمالی علاقے میں طوفانی بارشیں، سیلابی ریلیں، کئی افراد بہہ گئے۔ امریکہ کا یوکرین کو کلسٹر ہتھیار دینے کا اعلان۔ زاہدان قابض ایرانی فورسز کے ہاتھوں متعدد بلوچ شہریوں کی گرفتاری کی اطلاعات۔ نصیر آباد بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، مکان کی چھت گرنے سے 7 سالہ بچہ جاں بحق۔ رابعین کرمان چوکی پر بلوچ شہری کی گرفتاری۔ کولو میں موسلا دھار بارش، لینڈ سلائیڈنگ سے مرکزی شاہراہ بند، دیگر اضلاع سے رابطہ منقطع۔ آواران تحصیل جھاؤ کے مختلف علاقوں ضلع کوہڑو، ڈولیچی اور نودڑ میں پاکستانی فورسز کے آپریشن پچھلے 3 دن سے جاری ہیں۔ علاقائی ذرائع کے مطابق فورسز نے لوگوں کو محصور کر رکھا ہے، تاہم انہوں نے حکم نامہ جاری کر رکھا ہے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی کی شکل میں جانا ہو تو وہ قریبی کیمپ اور چوکیوں سے اجازت نامہ لے کر نام درج کروا کے جا سکتے ہیں۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ آج دارو کوچک کے راستے کو فورسز نے بند کر کے پیلار جانے والے لوگوں کو روکے رکھا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ڈولیچی چوکی پر ہونے والے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے حملے کے واقعے کے بعد فورسز نے بدرنگ کے تمام علاقہ مکینوں کو کیمپ بلا کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد چھوڑ دیا۔ تحصیل وڈ علاقہ آڑنجی میں گیسٹرو کی وبا سے خواتین، بچوں سمیت 3 افراد ہلاک اور متعدد متاثر ہو گئے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی امدادی ٹیمیں تاحال متاثرہ علاقے تک نہیں پہنچ پائی ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ شب سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چھتر کے علاقہ بالیچا فلیچی میں تیز بارش کے باعث عبدالوہاب کانگھیا کے گھر کے کمرے کی دیوار گر گئی۔ کمرے میں سویا ہوا 7 سالہ امداد علی ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 بکریاں بھی مر گئیں۔ ضلع نصیر آباد کے مختلف علاقوں ڈیرہ مراد جمالی، تمبو، چھتر، میر حسن، منجوشوری، ربی کے علاقوں میں علل صبح سے ہی مونسون کی بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے باعث ڈیرہ مراد جمالی سمیت نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ کراچی کسٹم انفورسمنٹ میں بطور سپرنٹینڈنٹ تعینات 2 افسران طارق محمود اور یارو عباس لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ کل شام سے کسی سے رابطے میں نہیں ہیں۔ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ دونوں افسران جمعہ کی شام سے لاپتہ ہیں۔ ترجمان کسٹمز کے مطابق تمام سرکاری محکمے کسٹم افسران ان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، طلباء کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کے سیکیورٹی اداروں پر ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں حالات یکسر طور پہ مختلف ہیں۔ یہاں طلباء کے تحفظ کی بجائے ان کے استحصال اور ان کی جبری گمشدگیوں جیسے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سیکیورٹی ادارے ملوث ہیں۔ حکومت، عدلیہ اور میڈیا سمیت تمام ادارے طلباء کے حقوق کی حفاظت کریں۔ ترجمان نے کہا کہ اس سے 4 جولائی کو سالم ولد عبدالستار اور ایک دیگر نوجوان کو ان کے گھروں سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 3 دن تک مختلف اذیتوں کے بعد اکرام کو رہا کر دیا گیا، مگر سالم اب بھی لاپتہ ہیں اور ریاستی اداروں کے غیر قانونی قید خانے میں بند ہیں۔ جن سیکیورٹی اداروں نے سالم کے تحفظ کی ذمہ داری لینی تھی، وہ خود اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔
سالم کو اپنے لاپتہ کزن کی بازیابی کے لیے ہونے والی جدوجہد کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ڈی جی خان کراچی سمیت مختلف علاقوں سے نوجوان جبری طور پر گمشدگی کا شکار بنائے گئے ہیں، جو کہ ان کے بنیادی اور شہری حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے بیان کے آخر میں طلباء کی جبری گمشدگیوں کے خلاف اور ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے شال کوئٹہ میں احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس احتجاجی مظاہرے میں اپنی شرکت یقینی بنائیں، جبکہ دوسری جانب ترجمان نے عبدالحمید زہری کی بازیابی کے لیے ہونے والے ٹویٹر کمپین کی حمایت کرتے ہوئے عوام سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ بروز ہفتہ 7 بجے صبح نامعلوم مسلح افراد نے زاہدان کے تھانہ نمبر 16 پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق زاہدان میں تصادم کا آغاز صبح تقریباً 7:15 پر نامعلوم مسلح افراد کے پولیس اسٹیشن 16 پر حملے سے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے 2 دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر فائرنگ کی آوازیں آئیں جو کہ پوری صبح تک جاری رہیں۔ اس دوران زاہدان کے تمام شاہراہوں کو بند کر دیا گیا، جس میں آزادگان، مدنی، راضی، مہر، توحید شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ 16 پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے کے بعد بلوچستان کے پروسیکیوٹر نے بیان جاری کیا ہے کہ اس حملے میں ایک پولیس افسر لیفٹیننٹ علی کی خاج جبکہ ایک سپاہی مبین رشیدی ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ قابض ایرانی میڈیا نے رپورٹ جاری کی کہ اس حملے میں 4 مسلح افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم علاقائی ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ واضح رہے کہ تھانہ 16 وہ جگہ ہے جہاں 30 ستمبر 2022 کو زاہدان کے خونی جمعہ کا واقعہ رونما ہوا، جو کہ قابض سیکیورٹی فورسز اور آرمی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 100 سے زائد بلوچ شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ بلوچ جبری گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 5098 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں پی ٹی ایم لورالائی کے کارکنان آصف پشتون، غنی پشتون، عبدالقدیر پشتون اور دیگر نے کیمپ میں آ کر اظہار یکجہتی کی۔ وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ بلوچ پشتون قوم اس وقت اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ چاروں طرف ظلم و جبر کے سیاہ بادل آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف قبضہ گیر قبضہ کو طول دینے کے لیے بلوچ پشتون نسل کشی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف قوم کے عظیم سپوت اپنے پاک لہو سے مادر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں قوموں کے باغیرت فرزندین قبضہ گیر فوج کے سامنے سربا کفن موجود ہیں۔ آج دشتہاری شہر للمین نام معلوم مسلح افراد نے ایک بلوچ شہری کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دشتاری میں نامعلوم مسلح افراد نے خالد تنحال ساکن گاؤں پلان نامی شخص کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مسلح افراد نے پلان سے باہر جاتے ہوئے اس کی گاڑی پر براہ راست فائرنگ کر کے اس کی گاڑی کو متعدد بار ٹکر ماری، تاہم رپورٹ موصول ہونے تک حملہ آوروں کی شناخت اور محرکات کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سبی اور گردونواں میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب سبی میں رات بھر ہونے والی بارش کی وجہ سے الہ آباد روڈ سمیت کئی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں، جبکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی جھیل کا منظر پیش کرنے لگا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مین نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالہ کا پانی کئی جگہ سے اوور فلو ہو کر گلیوں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے عوام مسائل کا شکار رہے۔ شہر سمیت گردونواں میں صفائی کی ابتر صورتحال سے بھی عوام کا سامنا رہا۔ سبی کے عوامی سماجی سیاسی حلقوں نے کمشنر سبی ڈویژن سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سبی کے مین نالوں کی صفائی فوٹو سٹیشن کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ الہ آباد کے علاقے میں نالے کی صفائی کی مہم بہتر بنائی جائے اور بارش کا جمع ہونے والے پانی کا بھی ہنگامی بنیادوں پر نکلنے کے لیے
म्यूनसिपल कमेटी के अमले को हिदायत दी जाए। स्पेन के शुमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, कई अफराद सैलाबी रेले में बह गए। स्पेन के शुमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों के सबब लोगों ने गाड़ियों की छतों और दरख्तों पर चढ़कर अपनी जानें बचाईं। ज़राए के मुताबिक सैलाबी रेलों में कई अफराद बह गए। रास्ते में जो भी आया रेला उसे बहा कर ले गया। मैड्रिड का शुमाली इलाका ज़रागोसा गैर मुतवक्का तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहां सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बाज़ इलाकों में सिर्फ 10 मिनट की बारिश ही तबाही ले आई। मुज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं ओले पड़े तो कहीं आंधी आई। बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया और कीमती फसलें तबाह हो गईं। अमेरिका का यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का ऐलान। रूस से लड़ाई के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेट्स ने बाइडेन हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, क्लस्टर बमों से बच्चों और आम शहरियों को खतरात होंगे। बाइडेन ने इसे मुश्किल फैसला करार देते हुए कहा कि इत्तेहादियों से भी बात की थी। यूक्रेन के पास असला ख़त्म हो रहा है। पेंटागन ने भी क्लस्टर बम फैसले का दिफा किया है। नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि क्लस्टर बमों के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल रोकने के लिए यूक्रेन से राब्ते में हैं। अलावाज़ी अमरीकी सदर बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका ने अपने तमाम कीमियाई हथियार तबाह कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने ज़ख़ीरे को बाहिफाज़त तरीके से तल्फ़ किया। ये इक़दाम हमें कीमियाई हथियारों की होलनाकियों से पाक दुनिया के करीब लाया है। कीमियाई हथियारों की रोकथाम की तंजीम का कहना है कि ख़तरनाक कीमियाई मादे इस तरह तबाह किए गए कि दोबारा हासिल ना किए जा सकें। इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ शाम को करमान से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया शहर राइन में चौकी पर तैनात काबिज़ ईरानियन 7 एहलकारों ने एक बलोच फ्यूलर को ज़दोकोब किया और उनकी ईंधन से भरी गाड़ी को तोड़ने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इत्तला मौसूल होने तक इस बलोच फ्यूलर की शनाख्त के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। ताहम कहा जा रहा है कि इस फ्यूलर की गाड़ी की प्लेटफॉर्म का नंबर जाहिदान शहर का है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्यूलर को राइन शहर में चौकी पर 2 ट्रकों के दरमियान खड़ा करने के बाद मरसाद के एहलकारों ने गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़कर उसे तशद्दुद करने के बाद गिरफ्तार किया है। कोहलू में गुज़श्ता रोज़ से जारी मूसलाधार बारिशों से मावन में कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह के मुख्तलिफ हिस्से शदीद मुतासिर हुए हैं। मट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। गुज़श्ता 4 दिनों से ज़िला का सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान और सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया है, जबकि पोड़ो, सोनारी और दीगर मुकामात पर गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर फंस कर रह गए, जिन्हें बाद अज़ां रेस्क्यू करके तमाम अफराद ने निकाला है। गुज़श्ता कई माह से बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के ख़तरात की मुसलसल अलर्ट के बावजूद कोहलू सिब्बी शाहराह की बहाली के लिए सूबाई और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से इस वक्त कोहलू समेत मशरक़ी बलूचिस्तान के अवाम को कौमी शाहराह की बंदिश के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कोहलू के शहरियों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, यूँ तो सूबाई हुकूमत गुज़श्ता 1 माह से मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के लिए अलर्ट जारी कर रही है, मगर ग्राउंड में इक़दामात न होने के बराबर है, जिसकी मिसाल कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह है, जहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश से मुतासर होने के बाद गुज़श्ता 4 दिन से बहाली के लिए हुकूमती राह तक रहे हैं। ताहाल ट्रैफिक की बहाली में इंतज़ामिया नाकाम है, जिससे जहां मशरक़ी बलूचिस्तान कोहलू का सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान और सिंध से ज़मीनी राब्ता कट के रह गया है, वहीं हज़ारों मुसाफिर और ट्रांसपोर्टरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब ज़िले इंतज़ामिया के एक ज़िम्मेदार शख्स से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि हैवी मशीनरी न होने और मुसलसल बारिशों से शाहराह की बहाली में रुकावटें हायल हैं। कोयटा के इलाके डबल रोड में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 ज़ख्मी हो गए।
पुलिस हुकाम के मुताबिक हफ्ता को कोयटा के इलाके डबल रोड पर मुसल्लह अफराद ने एक दुकान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद ज़ाहिर तुम्मड़ और नसीबुल्ला जान बहक, जबकि 3 अफराद अब्दुल्ला साकिब और समीउल्ला ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद कार्रवाई जारी है। फायरिंग से जान बहक लाला ज़ाहिर खान दुम्मड़ नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी के करीबी साथी बताए जाते हैं। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कांगो वायरस का एक और मुश्तबा मरीज मुंतकिल। मरीज के टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कांगो वायरस के शुबा में लाया गया मरीज दाखिल कर दिया गया है, जिसका इलाज जारी है। मंसूर खान नामी 35 साला मरीज का ताल्लुक चमन से है। मरीज के टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। रवां साल कांगो वायरस के 19 केस रजिस्टर हुए, इनमें से 6 मरीजों का इंतकाल हुआ है। इसके साथ ही द बलोच सर्कल की न्यूज़ टीम अपने तमाम सुनने वालों से इजाज़त चाहती है। हमें सुनने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।